نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معظم و مکرم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی عمل بتا دیجئے جو ہر مقصد کے لیے کیا ہو، کافی ہو، جو ہم کریں تو ہر مقصد میں کیا ہو، کامیابی ہو۔ ایسا عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو وہ عمل ہے سورہ یاسین کا عمل۔ میں اس کو آج آپ کے سامنے بتانے جا رہا ہوں۔ شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ سنا ہو، آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز اور بہت سارے لوگوں کے چینل دیکھے ہوں گے، لیکن یہ جو میں عمل آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ شاید کہ آپ کی نظروں سے کبھی گزرا ہو۔ عمل کیا ہے؟ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل ہے، ان کا لکھا ہوا عمل ہے، اور ایسا نایاب عمل ہے کہ آپ کوئی بھی اگر مقصد ہے، جائز مقصد ہے، اس مقصد کے لیے اگر آپ ایک دفعہ کریں گے تو آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں، اگر ویسے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو وہ عمل ہے سورہ یاسین کا عمل۔ اور ویسے بھی آپ لوگ سورہ یاسین کو صبح اور شام پڑھتے ہیں، پورا سال بعض لوگ پڑھتے ہیں، ان کی ترتیب ہوتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو عمل ہے، اگر آپ نے تمام مقاصد میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو رمضان کے اندر ایک ہفتہ 7 دن کے کوئی بھی ہفتہ، اگر رمضان کا آپ ہفتہ لے لیں تو اس کے اندر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ ٹائم مقرر کریں، پورا ہفتہ آپ نے اسی ٹائم میں اس عمل کو کرنا ہے، تو ورنہ آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے تو آپ نے اس کو رمضان کے اندر کرنا ہے۔ اور کرنا کیسے ہے میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے یاسین والقرآن الحکیم، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح آگے پڑھنا ہے۔ تو کیا پڑھنا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اس کے بعد ہم نے درمیان میں پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح آپ نے ایک ہفتے تک آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے، اور آپ نے دعا کرنی ہے، اور دل میں جو بھی جائز مقصد ہوگا اس کے لیے آپ نے اس کو رکھ کے آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے۔ اور دعا کس طرح کرنی ہے کہ اول آخر آپ نے کیا کرنی ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے یہ دعا پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس میں ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے، آپ کی ہر دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ ہر حاجت، ہر مقصد کیا ہوگا؟ پورا ہوگا۔ کیوں کہ اس دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو بھی شخص اس دعا کے بعد کوئی بھی دعا مانگے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ تمام مقاصد کے لیے آپ نے اس طرح یاسین پڑھنی ہے، اور 7 دن تک پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ لیکن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس کو کریں گے، اور اس کے بعد دعا مانگیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ضرور آپ کو تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔